أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ آج اس وقت اب ہمارا خدام الحمدیہ یو کے کا اجتماع اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. جیسا کہ صدر صاحب نے رپورٹ میں بھی پیش کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال حاضری بھی گزشتہ سال سے تقریباً 350 زائد تھی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا ہر قدم ترقی کی طرف اٹھتا ہے اور اٹھنا چاہیے، اور یہی آگے بڑھنے والی اور ترقی کرنے والی قوموں کی نشانی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج جو حاضری یہاں اجتماع میں ہے، آئندہ سال اس سے بہرحال بہتر ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی. اور یہ اگر کوشش اور دعا سے کام لیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدام الحمدیہ نے اس سال یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو بھی ان کا صدر مقرر کر دیا جائے وہ کامل اطاعت کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کے پروگراموں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تائید ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ. صدر صاحب جب گزشتہ سال جب ان کو صدر کا بنایا گیا، ان کی منظوری دی میں نے صدر بننے کی، تو پریشان بھی تھے، لیکن اس وقت ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو کام ان کے سپرد کیا گیا ہے یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے. اور الہی جماعتوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو بھی نگران مقرر کیا جائے، جو بھی امیر مقرر کیا جائے، اس سے مکمل تعاون کرتے ہوئے اس کے کام کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کسی شخص کا کام نہیں. ہماری جماعت میں شخصیت پرستی نہیں. تمام جماعت اور افراد جماعت، نوجوان اور بچے، مرد اور عورتیں اس لیے کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. بس یہ ان کی فکر جو تھی وہ ناتجربہ کاری کی بنا پر تھی، اور اللہ تعالیٰ وقت نے ثابت کر دیا کہ ان کی فکر غلط تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام فکروں کو دور فرمایا
اور بڑی کامیابی سے خدام الاحمدیہ نے گزشتہ سالوں سے بڑھ کر اس سال اپنے پروگرام سر انجام دیے۔ یہ خوبصورتی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تائیدات اور نصرت کے ساتھ بھیجا ہے۔ جو وعدے آپ سے کیے تھے ان کو آج تک پورا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور مزید میں بتاؤں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کی تائیدات میرے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں ایک ہی مذہبی جماعت ہے جو اپنا امام رکھتی ہے، ورنہ تمام دوسری جماعتیں شخصی ہیں، ان کا کوئی پیشوا نہیں، آپس میں قلوبہم شتیٰ کے مصداق بن رہے ہیں، بجک دعوے ہوں، بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، اور اس کے نظارے ہمیں ہر جگہ اب نظر آتے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کے ذریعے سے بھی یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور یہ پھر ایک بہت بڑا ثبوت ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا اور آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا۔ علاوہ اس کے کہ ہم جو باقی مسلمان مخالفین ہیں ان کو کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ ہماری جو ترقی ہے اور اکائی ہے اور جماعت ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اس زمانے کی اصلاح کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کی موجود ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی ثبوت ہے کہ خدا ہے۔ خدا کو نام ماننے والے کہتے ہیں خدا کا کیا ثبوت ہے؟ ایک احمدی کے لیے یہی ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیر کر ایک ہاتھ پر جمع کیا ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا تو اس وقت غیر کہتے تھے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس کی زبان میں جادو ہے، اس کی تقریروں میں جادو بھرا ہے، اس کی باتوں میں ایک سحر ہے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ یہ جادو جو بھرا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ آئندہ بھی قائم رہے گا۔ خلافت احمدیہ میں جس کی آپ نے پہلے سے ہمیں اطلاع دے دی تھی قائم ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوف جو ہے امن میں بدلتا چلا جائے گا۔ حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں، پھر حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے زمانے میں، اور آج تک جو خلافت احمدیہ قائم ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ایک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ایک ہاتھ پر جمع کیا ہوا ہے۔ جسم تو خریدے جا سکتے ہیں لیکن دل نہیں خریدے جا سکتے، اور قربانیاں کرنے والے دل نہیں خریدے جا سکتے۔ بس یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑی بات ہے، اور ایک بہت بڑا ثبوت ہے جماعت احمدیہ کے حق میں، نہ صرف بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات کا اور وجود کا ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے جماعت کو ایک رکھا ہوا ہے۔ اور پھر خلافت کے فیصلے میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جماعت احمدیہ کے جیسے میں نے کہا ہر فرد جماعت کا اطاعت کا ایک جذبہ ہے، اور اس کی وجہ سے
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس نے حاصل کرنی ہے. وہ خلافت کے نظام کی وجہ سے تمام نچلے نظام جو ہیں، تنظیمیں جو ہیں، ان کی بھی اطاعت کرتے چلے جاتے ہیں افراد جماعت. بس یہ دلوں کو پھیرنا، دلوں کو قابو رکھنا، اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا، یہ خدا تعالیٰ کی خدائی کا ثبوت ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اطاعت کے مضمون کی وسعت کو ہر نوجوان نے، ہر بچے نے اپنے سامنے رکھنا ہے. صرف چھوٹے موٹے کاموں کی میں اطاعت نہیں کر دینی. خدا الحمدیہ نے زور لگایا کہ اجتماع کے لیے حاضری بڑھانی ہے تو اطاعت نہیں ہوگی، اجلاسات پر آنا ہے تو اطاعت نہیں ہوگی، وقتی جذبے کے تحت کسی قسم کی مالی قربانی کر دی تو اطاعت نہیں ہوگی، چند دن عشرہ تربیت منانے سے نمازیں پڑھ لی تو اطاعت نہیں ہو گئی، بلکہ ایک مستقل اطاعت کا مضمون ہے جو ہر احمدی میں جاری رہنا چاہیے. اس لیے صرف آپ نے اطاعت نہیں کرنی کہ ہم عرصہ ہو گیا ہمارے والدین نے بیعت کی تھی اور جماعت میں شامل ہوئے تھے، اب ہم نے اس عہد کو یا اس معاشرے کی پابندی کو قائم رکھنا ہے. ایک معاشرے میں ہم جذب ہو گئے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ غیر بھی ہمیں قبول کرنے کو تیار نہیں، اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ اطاعت کرتے چلے جائیں. خاندانی رشتہ داریاں ہیں، ان کے تقاضے ہیں، اس لیے اطاعت کرنی ہے. یا جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعتی تنظیم ہے، اس میں بعض معاملات میں اطاعت کرنی ہے، یا اگر کہیں اطاعت کا دل نہیں چاہ رہا تو اس لیے اطاعت کرنی ہے کہ انسانی لحاظ سے اگر ان باتوں کو نہ مانا گیا، بعض فیصلوں کو نہ مانا گیا تو کہیں تعزیر نہ ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے ایک احمدی میں. ایک مخلص احمدی جب اطاعت کے جذبے کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹے افسر سے لے کر خلیفہ وقت تک کی جب اطاعت کرتا ہے تو اس کو یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے یہ سب اطاعت کرنی ہے. اور جب یہ اطاعت ہوگی تو اس وقت پھر تقوی میں بڑھیں گے، یا جب تقوی پیدا ہوگا تو یہ اطاعت بھی اس معیار کی ہوگی جس میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا ہوتا ہے انسان نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. کہ مومنوں کو جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوا کرتے ہیں. اور یہ معیار وہی حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہیں. ان کا ہر کام، ہر حرکت خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، معاشرے کے دباؤ سے نہ ہو، جماعتی تعزیر سے بچنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور فیصلے اس کے مانو. اس لیے اطاعت ہو کہ ہر ایک کے سامنے یہ ہو کہ جو بھی کام کرنے لگا ہوں میں یا کسی بھی حکم کو ماننے لگا ہوں میں تو اس میں نے کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دینی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اس کام کو نہ کر کے اس کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتا. بس یہ خالص اطاعت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کا تقوی اختیار کریں وہ بامراد ہو جاتے ہیں، وہ کامیابیوں
کی انتہائی منزلیں جو چھو لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ بس کامیابیاں صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ملیں گی کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں، بلکہ خالص اطاعت کے جذبے سے جب اطاعت کریں گے اس وقت کامیابیاں ملیں گی۔ معاشرے کے خوف سے اطاعت نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ خدا تعالیٰ کے خوف سے اطاعت کر رہے ہوں گے، اور اس کا تقوی رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا رکھتے ہوئے اطاعت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ بے شمار احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں قرآن کریم میں۔ ہر کام کرتے ہوئے یہ خیال ہر نوجوان اور ہر بچے کو رکھنا چاہیے کہ مجھے خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ میں ماں باپ سے چھپ کر، اپنے بڑوں سے چھپ کر، جماعتی عہدیداروں سے چھپ کر کوئی کام کر سکتا ہوں، لیکن خدا تعالیٰ کی نظر سے میرا کوئی کام اوجھل نہیں ہے، اور میں نے تو اپنے ہر کام کو خدا تعالیٰ کی خاطر کرنے کا عہد کیا ہے۔ بس یہ جذبہ ہے جو ہر خادم میں اور ہر طفل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر غلط کام ہے تو اس سے اس لیے بچنا ہے، اگر میں نے اس کو کیا تو میں کہیں خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والا نہ بن جاؤں۔ جب یہ حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا پھر قرب بھی ملتا ہے۔ بس ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، خود اپنے اندر کے ضمیر کی آواز کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اطاعت کے معیار کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حقیقی تقویٰ تبھی پیدا ہوگا جب یہ جائزے ہر ایک لے رہا ہوگا، اور جب یہ جائزے ہوں گے تو پھر دیکھیں کیا انقلابی تبدیلیاں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور جائزہ اس وقت حقیقی ہوگا جب احمدی ہونے کے مقصد کو پہچانیں گے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کیوں ہم احمدی ہیں؟ کیا مقصد ہے ہمارا احمدی ہونے کا؟ کیا ضرورت ہے ہمیں دنیا کی گالیاں سننے کا، دنیا سے ماریں کھانے کا، دنیا کے سے بعض باتوں میں مذاق اڑوانے کا؟ اس مقصد کو جب تک سمجھیں گے نہیں، ان باتوں کا جواب نہیں ملے گا۔ کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تقویٰ پہ چلنے والے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تقویٰ کی تعریف انسان خود نہیں کر سکتا۔ تقویٰ کی تعریف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس کے رسول نے بتائی ہے، یا اس زمانے میں اس تعلیم کے مطابق جو اللہ اور رسول نے ہمیں بتائی اس کو مزید کھول کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ بس ان کروڑوں مسلمانوں کے یہ دعوے فضول ہیں، لا حاصل ہیں، بے ثمر ہیں کہ ہم تقویٰ پہ چلنے والے ہیں۔ جو خودکش حملے کر رہے ہیں وہ اپنے زوم میں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خودکش حملے کر رہے ہیں۔ جو معصوموں کو اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اپنی جانوں کو خودکش حملوں سے اڑا کر ضائع کر دو۔ بس یہ جب بھی ان سے پوچھا جائے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے جس کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ تقویٰ ہے جس کی خاطر ہم بچوں کو اس کام میں جھونک رہے ہیں۔ 10 12 13 سال کے بچے، بلکہ اس سے بھی چھوٹی عمر کے بچے ماں باپ سے لے لیے جاتے ہیں دین سکھانے کے بہانے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروانے کے بہانے، ان کو جنت کے باغوں میں کے لالچ کے حوالے، انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے۔ لیکن یہ تقویٰ نہیں ہے۔
کسی کی معصوم جان سے کھیلنا یا کسی معصوم جان کو بلا وجہ ضائع کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، یہ تو کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ بس یہ ان کی تقویٰ کی جو تعریفیں ہیں وہ ان کی خود تراشتہ تعلیمیں ہیں، خود تراشی ہوئی تعلیمیں ہیں۔ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے کہ جہاد کرو، لیکن جہاد کیا کرو؟ ان شرائط کے ساتھ جہاد کرو جن کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ شرائط نہیں موجود تو بلا وجہ جانیں لینا یہ کوئی تقویٰ نہیں، اور یہ کوئی خدا اور رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جائز طریق سے اگر تمہارے پہ جنگ ٹھونسی جاتی ہے تو تمہیں دفاع کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی مسجدوں اور عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے تو جہاد کا حق ہے، لیکن معصوم جانوں کو، بچوں اور عورتوں کو خود کش حملوں سے اڑانے کے لیے جہاد کی والے جو ہیں یہ جہاد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی صریح نافرمانی ہے۔ بس یہ جو تقویٰ کے دعوے ہیں ان لوگوں کے یہ سب غلط ہیں۔ آج ایک اہم دلیل ہے جو بتا سکتا ہے کہ صحیح تقویٰ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم تھا کہ زمانے کے امام کو ماننا، قرآن کریم بھی اس بارے میں کہتا ہے، آخرین میں جو امام آئے اس کو ماننا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یہ فرماتی ہیں، نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنے والے مسیح و مہدی کو ماننا۔ تو اس بات کی تو یہ اطاعت نہیں کر رہے، اس لیے یہ تقویٰ سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ آنے والے امام مہدی نہیں صحیح رہنمائی کرنی تھی، اس نے ہی بتانا تھا کہ کس قسم کا اور کس وقت اور کہاں جہاد کرنا ہے۔ اس کے رہنمائی کے بغیر جو بھی جہاد ہوگا وہ جہاد نہیں بلکہ ظلم گردانا جائے گا۔ بس غیروں کی طرف سے یہ جو فساد پیدا ہو رہا ہے آج کل مسلمانوں کی طرف سے، یہ صرف اس لیے کہ زمانے کے امام کو نہیں پہچاننا۔ اور آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے مسیح موعود کو پہچان کر اس تمام لغویات اور گند اور ظلم اور بربریت سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ بس آج احمدی ہی حقیقی تقویٰ کو سمجھ سکتا ہے، جس نے امام کو پہچانا ہے۔ آج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مسیح موعود کی اطاعت سے ہی وابستہ ہے، اور مسیح موعود کی اطاعت سے باہر نکل کر نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ انہی آیات میں جو میں نے پڑھی ہیں ان سے آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے پھر خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ بس خلافت کو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تائید حاصل ہے، اور اسی لیے ایک جماعت پر، ایک ہاتھ پر جماعت جمع ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تائید حاصل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے احمدی ایک ہاتھ پر جمع ہے، ورنہ کوئی دنیاوی طاقت تو نہیں کسی بھی خلیفہ کے پاس کہ جس نے دنیاوی طاقت سے مختلف قوموں کو، مختلف رنگوں کے لوگوں کو، مختلف نسلوں کو ایک ہاتھ پر جمع کر دیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی جگالی کرتے ہوئے، انہیں بار بار اپنے ذہنوں میں دہراتے ہوئے اس مقصد کی تلاش جاری رکھیں جس سے تقویٰ ترقی کرتا ہے، جس سے اطاعت ترقی کرتی ہے، اور پھر جب یہ تقویٰ کی ترقی ہوگی تو پھر انسان بامراد ہوتا ہے، پھر اس خوشخبری کا
پر تو کا حاصل کرنے والا بنتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی کہ یہ لوگ مراد ہوں گے. جیسا کہ میں نے کہا اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے راستوں کی تلاش کی نشاندہی فرمائی ہے. چند باتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. آپ نے فرمایا بیت کی حقیقت یہی ہے کہ بیت کنندہ اپنے اندر سچی تبدیلی اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرے اور اصل مقصود کو پہچان کر اپنی زندگی میں ایک پاک نمونہ کر کے دکھا دے. اور اصل مقصد جو ایک مومن کا ہے، جیسا کہ انسان نے فرمایا اصل مقصود کو پہچان لو، تو اصل مقصود اور مقصد کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی توحید کا قیام ہو اور اس کی مخلوق جو ہے اس کے حقوق کی ادائیگی ہو. در حقیقت اگر توحید کی حقیقت کو سمجھ لیں تو حقوق العباد خود بخود قائم ہوتے چلے جاتے ہیں. ان تمام باتوں کی پھر ان باتوں پر انسان عمل درآمد کرتا ہے جن میں خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. نوجوان ہیں جو ہمارے میں سے نوجوان ہی میرے سامنے بیٹھے ہیں اکثریت، اور یا نوجوانی کی عمر سے گزر رہے ہیں لیکن ابھی تک جوان ہیں. ان کے بہت سارے مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، مثلا مذاق میں ہی اگر کوئی دوسرا بات کر دے تو نوجوانی میں غصے میں آ کر ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس سے لڑائیاں پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں. بیویوں کے حق ادا کرنے ہیں، اس طرح کوئی توجہ نہیں ہوتی. ذرا سی بات پہ گھروں میں لڑائیاں اور فساد پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ اپنے گھروں کو جنت نظیر بناؤ. یہ اطاعت کامل ہے. رشتہ داروں کے حقوق نہ ادا کرنا ہے، حالانکہ رشتہ داروں کے حقوق بھی رکھے گئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ یہ حق ادا کرو. یہ اطاعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان کرتا ہے. بعض لوگ جماعتی طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑی خدمات بجا لا رہے ہوتے ہیں، کئی گھنٹے جماعت کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں ان کے ہر وقت فساد ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سب اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر جو کامل یقین ہے اس میں کمی ہے. بس احمدی کا یہ کام ہے کہ یہ کامل یقین پیدا کرے، اور جب یہ کامل یقین پیدا کرنے کی کوشش ہوگی تو شیطان جو مختلف راستوں سے آتا ہے، ورگلاتا ہے اور بھلا دیتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ پھر ہمیشہ یاد بھی رہے گا اور شیطان کے پنجے میں نہیں آئے گا. انسان اس کی باتوں میں نہیں آئے گا، اس کے بہلاوے اور پھسلاوے میں نہیں آئے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا کیا نقشہ کھینچا ہے، کیونکہ توحید کے قیام سے ہی باقی باتیں پھر آگے چلتی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر انسان کلمہ طیبہ کی حقیقت سے واقف ہو جائے اور عملی طور پر اس پر کاربند ہو جاوے تو وہ بہت بڑی ترقی کر سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں بہت سے لوگ میری جماعت میں داخل تو ہیں اور وہ توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، مگر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ مانتے نہیں. میں افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ مانتے نہیں. جو شخص اپنے بھائی کا حق مارتا ہے
یا خیانت کرتا ہے یا دوسری قسم کی بدیوں سے باز نہیں آتا، میں یقین نہیں کرتا کہ وہ توحید کو ماننے والا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو پاتے ہی انسان میں ایک خارق عادت تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی واضح تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں ہوتی اگر سچی توحید کا دل میں کو قائم کر لے انسان۔ فرمایا اس میں بغض، کینہ، حسد، ریا وغیرہ کے بت نہیں رہتے اور خدا تعالی سے اس کا قرب ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس وقت وہ سچا معاہد بنتا ہے جب یہ اندرونی بت، تکبر، خود پسندی، ریاکاری، کینہ اور عداوت، حسد اور بخل، نفاق و بدعہدی وغیرہ کے دور ہو جائیں۔ جب تک یہ بت اندر ہی ہیں اس وقت تک لا الہ الا اللہ کہنے میں کیوں کر سچا ٹھہر سکتا ہے؟ بس دیکھیں، بے شک ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس گہرائی میں ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ ہم میں سے کتنے کو دلوں میں ہے؟ کیا ہمارے دل تکبر سے پاک ہیں، یا ہم اپنی ذاتی اناؤں اور عزت کے نام پر ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل خود پسندی سے پاک ہیں، یا اپنی ذات کو ہی دوسروں پر فوقیت اور اہمیت ہم دیتے چلے جاتے ہیں؟ ہم ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ ہماری تعریفیں کی جائیں، ہماری پروجیکشن کی جائے، ہمیں زیادہ اٹھایا جائے، اور اگر یہ نہیں تو ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ یہ جذبات مجروح ہونے سے خود پسندیاں بڑھتی ہیں، خود پسندی کا جو اظہار ہے وہ بڑھتا ہے، یا دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیا ہمارے دل کینہ و عداوت سے پاک ہیں، یا ذرا ذرا سی بات پر دل میں ہم کینہ رکھتے ہیں، اپنی رنجشوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں؟ کیا ہم حسد سے پاک ہیں، یا دوسروں کی ترقی دیکھ کر ہمارے اندر رشک کے جذبات کے بجائے حسد کے جذبات ابھرتے ہیں اور ہم اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم بخل سے پاک ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ رک جاتے ہیں؟ اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے پڑے تو رک جاتے ہیں۔ بہت سے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں جو اس قسم کا بخل نہیں دکھاتے، بلکہ بڑے کھلے دل کے ہیں، قربانیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی ہیں جو خود اپنے جائزے لیں کہ کیا وہ بخل سے پاک ہیں۔ پھر کیا ہمارے دل نفاق سے پاک ہیں، یا ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہر کچھ اور کرتے ہیں؟ ایک احمدی کا دل صرف جماعتی معاملات میں نہیں بلکہ ذاتی معاملات میں بھی نفاق سے پاک ہونا چاہیے۔ جو بات وہ کہے سچی کہے، کھری کہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھے۔ نفاق کا یہ ہے کہ دل میں کوئی رنجشیں بھری ہوئی ہوں، ظاہری طور پر کچھ اور کیا جائے، اور اس رنجشوں کی وجہ سے پھر حسد کا جذبہ مزید ابھرتا ہے اور نقصان پہنچاتا چلا جاتا ہے انسان کو، خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنے سارے عہد پورے کرنے والے ہیں، یا کچھ پر عمل کیا اور کچھ پر نہیں کیا؟ اگر اپنے عہد پورے کرنے والے ہیں تو پھر توحید کو اپنے دلوں میں قائم رکھنے کے لیے
یقیناً ہم نے کوشش کی ہے. پھر اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے کرنے والے اگر ہیں، توحید کو قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً نمازوں کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہوں گے. اور نمازوں کی حفاظت مردوں کے لیے قیام نماز کی کوشش کرتے ہوئے ہوتی ہے، باجماعت نمازوں کی ادائیگی کی صورت میں ہوتی ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ بھی ایک عہد ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور معبود کی عبادت کی جاتی ہے. اور یہ عبادت کا طریق بھی ہمیں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے. اس طرح حقوق العباد کی ادائیگی کا عہد ہے، اور ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کا عہد ہم نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر کیا ہے. بس اگر کلمے پر ایمان ہے تو عہد کی پابندی بھی لازمی ہے. نماز کی اہمیت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کے لیے بار بار قرآن شریف میں کہا گیا ہے. پھر آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدیوں اور بدکاریوں سے محفوظ کر دے. انسان درد اور فرقت میں پڑا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہو. اس کے لیے صحیح کرنا ضروری امر ہے. وہ اندر جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور جو خدا تعالیٰ کی مصروفیت اور قرب سے دور جا پڑا ہے، اسے پاک کرنے اور دور سے قریب کرنے کے لیے نماز ہے. اس ذریعے سے ان بدیوں کو بھی دور کیا جاتا ہے اور اس کے بجائے پاک جذبات بھر دیے جاتے ہیں. اور نماز کس طرح کی پڑھنی چاہیے؟ جو خدا تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، بدیوں سے پاک کرتی ہے، لا الہ الا اللہ پر یقین کامل کرتی ہے. فرمایا کہ صلات کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ نرے الفاظ اور دعا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک سوزش اور رقت اور درد ہو. بس یہ نمازیں ہیں جو ایک احمدی کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر نوجوانی کی عمر میں ہم نے اس جڑ کو پکڑ لیا، اس اصول کو پکڑ لیا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے قرب کا تعلق جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جائے گا. آج جب کہ دنیا خدا تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بےہودہ تحریریں لکھ رہی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، اور بہت ساری لغویات کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی وجود کی نفی کی جاتی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو خدا کے وجود اور مذہب کا انکار نہ کرنے کے باوجود عملاً مذہب اور خدا سے بھی دور چلا گیا ہے. دنیا نے ان کے سامنے بہت سے معبود کھڑے کر دیے ہیں. مسلمان بھی عملاً اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نفی کر رہے ہیں، منہ سے گوشہ کہہ رہے ہیں، لیکن عملاً اس کی نفی ہو رہی ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے سبق دیے ہیں. محمد رسول اللہ نے اس کی عملی تصویر ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ہمیں اطیع اللہ و اطیع رسول کے ساتھ ہی اطاعت کی تلقین فرمائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا، اطیع اللہ میں
اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات پر عمل کرنے کی ہدایت ہے، اور اطیع الرسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ہدایت ہے۔ بس اس کلمے کی عملی تصویر بننے کے لیے آج احمدی کو بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، اور جب ہم اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آراستہ کریں گے تو ہم یہ کہنے والے بن کر تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھ سکیں گے کہ ہم ہی ہیں جو کلمہ پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر ہم حق کا پیغام دنیا کو پہنچا کر لا الہ الا اللہ کی برتری دوسرے مذاہب پر ثابت کرنے والے ہوں گے، جس کو آج دنیا بھول چکی ہے، اور اپنے عمل کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال کر اپنے عملی نمونوں سے ہم پھر یہ دنیا کو ثابت کریں گے کہ یہ نمونے ہیں جن پر عمل سے آج انسانیت کی بقا ہے۔ بس اس تبلیغ کے میدان میں وسعت کے لیے یہ راستے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بھی سمجھنا ہوگا اور محمد رسول اللہ کے مفہوم کو بھی سمجھنا ہوگا، اور ان راستوں کو اختیار کرنے کے لیے قرآن، حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب جو قرآن اور حدیث کی تشریح ہیں ان کے پڑھنے اور سمجھنے کی طرف توجہ بھی پیدا کرنی ہوگی۔ گویا نیکیوں میں قدم بڑھانے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے میدان کھولنے کے لیے یہ عمل کرنے ضروری ہیں۔ اپنے علم کو بڑھانا بھی ضروری ہے اور اپنے عملوں کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے، اور پھر یہ میدان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھلتے چلے جائیں گے۔ بس آئیں اور یہ عہد کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اپنی نمازوں کو بھی سجانا ہے، اپنے علم کو بھی بڑھانا ہے، اپنے عملوں کو بھی چمکانا ہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ خلافت احمدیہ کی نئی صدی ہمارے نعروں سے نہیں سجنی، بلکہ ہماری دعاؤں اور ہمارے عملوں سے سجنی ہے۔ صدر صاحب نے مجھے اجتماع شروع ہونے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اطفال کو علیحدہ خطاب اطفال کی مارکی میں ہو۔ میں نے کہا تھا اطفال کے لیے بھی وہی مضمون ہوتا ہے عموماً جو سمجھنے والے اطفال ہیں، جو خدام کو کہا جاتا ہے۔ تو یہی پیغام جو ہے یہ اطفال کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 سال کی عمر میں نمازیں فرض کی ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور سستی نہ کریں اس میں کبھی بھی۔ 10 سال کی عمر ایسی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ ہمارے سستیاں ہو گئیں۔ یہ نمازیں فرض کی گئی ہیں، نمازیں بہرحال پڑھنا لازم ہے ہر ایک پہ۔ قرآن شریف پڑھیں۔ بہت سے بچے جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اس عمر میں، یعنی 10 سے 12 سال تک کی عمر میں ہی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی عمر ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو پڑھانے کے طریقے ہیں وہ ایسے ہیں کہ بڑی جلدی بچوں کے دماغ میچور ہو جاتے ہیں اور سمجھنے لگ جاتے ہیں وہ بات کو، اگر سمجھنا چاہے تو۔ قرآن کریم کو جب ترجمے سے پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی پتہ لگے گا کہ کیا حکم ہے، اور اس میں مثلا ایک حکم یہ بھی ہے کہ والدین کی عزت کرو۔ بس ماں باپ کی عزت کریں گے، ان کے کہنے مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کام سے خوش ہوگا
کیونکہ اب آپ اپنے والدین کا کہنا اس لیے مان رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہو، آپ کے اس کام سے خوش ہو۔ یہاں کے بچے جو ہیں ان کی نقل نہ کریں، یورپ میں رہنے والے جو بچے ہیں جو غیر احمدی ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان کو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں، ان کا امام کوئی نہیں، آپ لوگ ان سے منفرد ہیں۔ ان کی نقل آپ نے نہیں کرنی، بلکہ ان کو اپنے پیچھے چلانا ہے۔ اب تو یہاں میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا خطبے میں بھی کہ ٹی وی پہ یہ سوال اٹھنے لگ گئے ہیں کہ کیا حدیں ہیں بچوں کو سمجھانے کی، سختی سے اور نرمی سے سمجھانے کی، کیونکہ ذرا سی سختی کی جائے، بلکہ یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ گرم چیز کو اگر بچہ ہاتھ لگا رہا ہے، ذرا سا ماں نے یا باپ نے زور سے یوں کر کے سڑی سی چپت لگا کے ذرا پیچھے ہٹا دیا تو اس بات پر ہی بچہ رونا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور اسی بات پر پولیس آ کے اور وہ جو ادارے ہیں بچوں کی حفاظت کے وہ لے جاتے ہیں، ان کو ماں باپ سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اور اس چیز نے پھر یہ بڑھتے بڑھتے بچوں کو بے ادب بنا دیا ہے، نہ وہ ان کے ماں باپ کا احترام رہا ہے، نہ ان کو کسی اور چیز کا احترام رہا ہے۔ اسی طرح اسکولوں میں پھر وہ ڈسپلن کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ شور پڑنے لگ گیا ہے، کوئی حد لگائیں جہاں سے ہم بچوں کو کہہ سکیں کہ اس سے آگے تم نہیں بڑھنا، اگر بڑھو گے تو سختی ہوگی، اور اس حد تک کے بعد پھر کوئی جو بچوں کی حفاظت کے ادارے ہیں وہ پھر دخل نہ دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اسلام نے پہلے ہی فطرت کے مطابق بیان کر دی ہیں کہ عزت اور احترام کرو، اپنا والدین کا بھی اور اپنے بڑوں کا بھی۔ پھر یہ نمازیں اور قرآن کریم کو پڑھنا جو ہے اور سمجھنا بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی بہت اور سی نیکیوں کی طرف رہنمائی کرے گا، بہت ساری نیکیوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اللہ کرے کہ خدام اور اطفال اس بات کو سمجھیں کہ احمدی ہونے کی وجہ سے ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اصحاب کہف کے ذکر میں نوجوانوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے توحید کی حفاظت کی اور اس کے قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دیں۔ بس آج مسیح محمدی کے ذریعے بھی توحید کے قیام میں نوجوانوں نے ہی اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اور اب دنیا میں اسلام کا پھیلانا اور توحید کا قیام احمدیوں کا ہی کام ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا نوجوانوں نے بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔
آمین. Цивана своїх. Цивана своїх. You for what? Цивана своїх. Kirana. Where are they? Huh? They just there.